السلام علیکم جناب مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کے لیے ایک ویڈیو پیغام میں جاری کر رہا ہوں ایک خصوصی علم کے حوالے سے جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچ جائے۔ 21ویں صدی کے اندر اللہ نے اپنے وجود پر، اپنے ہونے پر اور اپنے اس کائنات پہ کنٹرول پر بہت سارے معجزات دکھائے، بہت ساری نشانیاں نازل کی ہیں، اور ایسی نشانیاں نازل کی ہیں اور ایسی نشانیاں ظاہر کی ہیں جو کھلم کھلا معجزات ہیں، براہ راست معجزات ہیں، اور ان میں کسی انسان کا عمل دخل بھی نہیں ہے، ایسے معجزات ہیں۔ اور وہ معجزات صرف یہ نہیں کہ وہ صرف معجزات ہیں، بلکہ اللہ نے اپنے خدا ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اور اسلام کے سچا دین ہونے پر اور قرآن کے 100% سچا کلام ہونے پر وہ معجزات ڈیمونسٹریٹ کی ہیں پریکٹیکل طور پر۔ اور ان معجزات کو ثابت کرنے کے لیے کسی مذہبی کتاب کی یا کسی سائنٹیفک کتاب کی یا دنیا کی کسی بھی کتاب کو کھولنے کی یا پڑھنے کی یا کھول کے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ براہ راست پریکٹیکل معجزات ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے، آبزرو کیا جا سکتا ہے، ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اور ان میں سے کچھ کے عینی شاہدین اور گواہ آپ خود بھی ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے آپ کو اس حوالے سے یہ شعور نہ ہو، یہ سمجھ بوجھ نہ ہو کہ وہ اللہ کے براہ راست معجزات ہیں، تو ان سے ہو کیا رہا ہے، ان سے اللہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے اور ان میں کیا گہرائی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کچھ کے حوالے سے، تاکہ آپ سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے علم کی روشنی میں جو آپ کو اللہ نے علم و بصیرت دی ہے اس میں مزید اللہ کے فضل سے باتوں کو کھول سکیں گے اور عوام کو سمجھا سکیں گے۔ نمبر 1، نیچر کے ذریعے اللہ کے معجزات 21ویں صدی میں، نیچر کی مخلوقات کے ذریعے، یعنی کہ درند پرند چرند، ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے، اور آسمان و زمین کے اندر درخت پھل سبزیاں فروٹس، ان سب کے ذریعے اللہ کے براہ راست معجزات۔ یہ معجزات کیا ہیں؟ یہ معجزات یہ ہیں کہ دنیا کے اندر تمام مذاہب کے اندر خدا کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے، اور ہر مذہب والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے مذہب کا خدا ہی اصلی ہے۔ اور جب ان سے پوچھو کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ تمہارا خدا ہے جس نے کائنات کو بنایا، تو وہ ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں اپنی کتاب کے ریفرنس کو، یا وہ ماضی کے واقعات سنانے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری کتاب میں یہ لکھا، وہ لکھا، ہمارے فلانے نے یوں کیا تھا، یوں کیا تھا، ہمارا فلاں خدا تو یہ تھا، وہ فلاں خدا کے پاس تو یہ طاقت تھی، وہ طاقت تھی۔ جب ان سے پوچھو کہ ثبوت کیا ہے، وہ کہیں گے نہیں، یہ لکھا ہوا تو ہے۔ اور اس میں معذرت کے ساتھ مسلمان بھی یہی کرتے ہیں، غیر مسلم، ہندو، یہودی، عیسائی وغیرہ بھی یہی کرتے ہیں۔ روایتی طور پہ ایک ہی طریقہ اپنایا گیا ہے کہ وہ کتاب کو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کتاب کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک نیوٹرل انسان سچائی کی تلاش میں جو ہوتا ہے، یا آج کل کی جو نئی نسل ہے جو شک و شبہات میں مبتلا ہے خدا کے وجود کے حوالے سے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ثبوت دو، کہانیاں تو تم بھی سنا رہے ہو، کہانیاں تو وہ بھی سنا رہے ہیں، تو کوئی خدا اگر ہے، خدا کو ہی لے لیں، خدا کا وجود ہے تو اس کا ثبوت بھی تو ہو نا۔ خالی کسی مفتی نے کہہ دیا، مولوی نے کہہ دیا، سائنس والے نے کہہ دیا تو کہنا تھوڑی کوئی ثبوت ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ثبوت دو، ثبوت بھی ایسا ہو جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، کانوں سے سنا جا سکے، جادو نہ ثابت ہو سکے، جادو نہ ہو، کوئی اس کو ریپیٹ نہ کر سکے، کوئی کافر اس کو نہ کر سکے، یا اگر کافروں کے پاس ہے تو مسلم نہ کر سکے۔ کوئی ثبوت ہو جو کسی ایسے خدا کا ہو جس خدا کا جب وہ عمل وہ خدا کرے تو کوئی اور اس کو ڈپلیکیٹ بھی نہ کر سکے، کیونکہ خدا جو عمل کرتا ہے وہ انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ معجزہ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں؟ یقیناً سمجھتے ہوں گے۔ تو نیچر کے ذریعے اللہ نے کیا کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی بہت سارے خداؤں کے بارے میں دعوے ہیں۔ تو جو اللہ نام کا جو خدا ہے، جسے مسلمان خدا کہتے ہیں، جسے آپ خدا مانتے ہیں اور جسے میں بھی خدا مانتا ہوں، اس اللہ نے 21ویں صدی میں نیچر کی مخلوقات کے ذریعے اپنے نام کو مختلف آرٹس کے تھرو، مختلف ڈیزائنز میں لکھ کر دکھایا ہوا ہے۔ کبھی بادلوں کے ذریعے وہ لکھ دیتا ہے، کبھی درندوں کے ذریعے لکھ دیتا ہے، کبھی پرندوں کے ذریعے لکھ دیتا ہے، کبھی سمندر کے ذریعے لکھ دیتا ہے، کبھی مٹی کے ذریعے لکھ دیتا ہے، کبھی درختوں کے ذریعے لکھتا ہے، کبھی پتوں کے ذریعے لکھتا ہے، کبھی بھیڑ بکریوں کے ذریعے لکھ دیتا ہے، وہ کبھی چینٹیوں کے ذریعے، کبھی کیڑے مکوڑوں کے ذریعے لکھ دیتا ہے، وہ پھلوں کے ذریعے بھی لکھ دیتا ہے، وہ سبزیوں کے ذریعے بھی لکھ دیتا ہے، اور وہ لکھ رہا ہے اور وہ لکھ کے دکھا چکا ہے، اور وہ لکھتا رہتا ہے جب بھی وہ چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے لیکن وہ لکھتا ہے۔ جبکہ اللہ کے مقابلے پر کوئی ایک بھی خدا نہیں ہے
اللہ کے مقابلے پہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو خدا بنایا گیا اللہ کے مقابلے پر اس زمین پر تو وہ ایسا کر کے دکھا سکا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں۔ جس طرح اللہ نے اپنا نام مخلوقات کے ذریعے لکھ کے دکھایا، نیچرل مخلوقات کے ذریعے اپنی قدرت سے اس نے لکھا، بغیر ہاتھ استعمال کیے، اس کا ہاتھ نہیں ہوتا سامنے جب وہ لکھتا ہے، وہ اپنی قدرت سے لکھتا ہے۔ تو ایسا نہ جیزس نے کیا، نہ رام نے، نہ کرشنا نے، نہ وشنو نے، نہ ہنومان نے، نہ زیوس نے، نہ تھور نے، نہ سیتا نے، نہ یاوے نے، اور نہ ہی کسی اور انسان نے جن کو خدا بنایا گیا، جن کو خدا کہا جاتا ہے، جیسے جیزس اور یاوے کے موسیس وغیرہ کے حوالے سے خصوصی طور پر۔ تو کوئی بھی اپنی خواہش سے، اپنی قدرت سے زمین و آسمان کی مخلوقات پہ اپنا نام نہیں لکھ سکا جس طرح سے اللہ نے لکھا ہے، اور یہ اللہ نے 21ویں صدی میں کیا، ڈیمونسٹریٹ کیا، پریکٹیکل طور پہ معجزہ دکھایا، معجزات کی لائن لگائی ہوئی اس نے۔ یہ ہے ایک نشانی، یہ ہے ایک ثبوت کہ وہ اپنی قدرت کو دکھا رہے ہیں نیچر پہ کنٹرول کر کر، کہ کائنات کا کنٹرولر، کریٹر اور گاڈ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ اور اس نے صرف لکھا نہیں بلکہ اس نے درند پرند چرند ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں کے ذریعے اپنے نام کو بلوا کر بھی دکھا دیا کہ اس نے اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے ان کو کمانڈ کی، ان کو آرڈر دیا، اور انہوں نے اللہ کے نام کی پکار کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نام کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نام کو بولنا شروع کر دیا۔ اور اللہ کے مقابلے پہ چونکہ کوئی اور خدا تھا نہیں کبھی بھی اور نہ کبھی ہوگا، تو اس لیے کوئی اللہ کو روک بھی نہیں سکا، اور نہ ہی کوئی اللہ کے مقابلے پر ان درند پرند چرند کے ذریعے اپنے نام کو بلوا سکا، لیکن اللہ نے کر دیا، 21ویں صدی میں کیا۔ یہ سارے ثبوت آپ کو مل جائیں گے rightfulreligion.com ویب سائٹ پر، وہاں پہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا، وہاں کے تھرو دیگر یوٹیوب چینلز جہاں پہ یہ ثبوت ہیں، ان سے متعلق تفصیلات، وضاحتیں، آرٹیکلز، بہت کچھ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ایک بات، نیچر کے ذریعے اللہ نے اپنے نام کو لکھ کے دکھایا۔ اب دوسری بات یہ کہ نیچر ہی کے ذریعے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بھی ثبوت پیش کر دیے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دنیا بھر کے اندر کفار اور غیر مسلم اور مولدین کا یہ دعویٰ ہے، جو سوشل میڈیا پہ بھونکتے رہتے ہیں دن رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نعوذ باللہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام کے علاوہ محمد نام کو بھی لکھ لکھ کر نیچر کی بہت سی مخلوقات کے ذریعے لکھ کے دکھایا ہے، سیم ٹو سیم، کبھی بادلوں کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، پتوں کے ذریعے، سبزیوں کے ذریعے، مختلف مخلوقات کے ذریعے اس نے اپنا بھی نام لکھ کے دکھایا ہوا ہے، اور حضرت محمد کا بھی نام لکھ کے دکھایا، یعنی کہ محمد نام، کبھی بھی آسمانی بجلی کے ذریعے، سمجھا؟ تو اللہ نے محمد نام کیوں لکھ کے دکھایا؟ کیونکہ اللہ تو اس کائنات کا خالق ہے اور مالک اور کریٹر ہے، ہی از اے گاڈ، لیکن جو دوسری ہستی ہیں وہ گاڈ نہیں ہے، بلکہ وہ اس گاڈ کے آخری نبی ہیں، the only last prophet of God of the universe، اور ان کا نام ہے محمد۔ اس لیے اللہ نے محمد نام بھی لکھ کے دکھایا، اور محمد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا، کیونکہ وہ اپنا نام خود زمین و آسمان کی مخلوقات پہ لکھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ کنٹرول، یہ پاور، یہ اختیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ یہ اختیار، یہ پاور، یہ کنٹرول صرف اللہ واحد القہار کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا نام لکھا اور ان کا نام لکھ کے دکھایا، اور اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی لکھ کر دکھایا ہوا ہے، درختوں کے ذریعے لکھا ہے نا، ثبوت آپ کو مل جائیں گے سب۔ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر پریکٹیکل نشانی۔ کیا میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کا ریفرنس استعمال کیا اب تک؟ نہیں کیا نا، اور نہ ہی میں کروں گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے قرآن و حدیث کی کتابیں کھولنے کی، کیونکہ غیر مسلم ان کتابوں پہ بلیو نہیں کرتے۔ پہلے انہیں خدا کے بارے میں تو یقین ہو جائے، پہلے نئی نسل کو شک و شبہات میں جو پڑھی انہیں یہ تو پتہ لگ جائے کہ خدا کون ہے، پھر اس خدا کی کتاب کو دیکھیں گے نا، پھر اس خدا کے آخری نبی کو دیکھیں گے، پہلے خدا کا فیصلہ تو کریں۔ تو آپ کو جو میں بات بتا رہا ہوں یہ اس خدا کے یعنی اللہ کے پریکٹیکل معجزات پہ بات کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ نئی نسل کو بتائیں کہ جو خدا ہے وہ اللہ ہے یا رام ہے یا کرشنا ہے یا وشنو، یہ کیسے پتہ لگے؟ یہ ان کے کنٹرول سے پتہ لگے گا، کیونکہ ان سب کے ناموں کے حوالے سے دعوے کیے گئے۔ دنیا کے اندر ہزاروں نہیں، ہزاروں سے زیادہ مذاہب ہیں، اور ہر مذہب میں جس میں خدا کا تصور کیا گیا ہوا ہے، مانا گیا ہوا ہے، وہ سب دعوے کرتے ہیں کہ فلاں 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 نام والے جو نام ہیں وہ خدا ہیں۔ تو نیچر کے ذریعے تو ایک ہی نے ثابت کیا کہ وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے۔ ہو گئی کلیئر بات یہاں تک؟ آگے چلیں۔
دوسری طرف آتے ہیں دین اسلام کی سچائی پر. میں نے آپ کو خدا اور اس کے آخری نبی کے حوالے سے بات بتا دی نیچر کے ذریعے. اب آ جائیں دین اسلام کی طرف, یعنی مذاہب کی طرف. ہندو مذہب, عیسائی مذہب اور دیگر مذاہب, اس میں اسلام بھی شامل ہے ڈیفینیٹلی. تو اس ایک دین یا مذہب کی سچائی پہ کیا ثبوت ہے خدا کی طرف سے کہ وہ سچا ہے؟ اور یہاں میں کتاب کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, حدیث میں کیا لکھا ہے, نہیں, کلوز اٹ آؤٹ. سب کے سب اپنی مذہب کی پوجا کر رہے ہیں, اپنے مذہب کی بلیفز پہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اپنے مذہب کی پریچنگ کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ پریچنگ کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے. اسی طرح ہر مذہب کے اندر مذہب کا پیشوا ہے. کوئی بھی مذہب اٹھا رہے ہیں, چاہے ایتھیزم ہی کیوں نہ ہو, جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ, وہ بھی ایک ریلیجن ہے, ایک بلیف ہے ان کا کہ دیر از نو گاڈ, وہ اس کی پریچنگ کر رہے ہیں. ان کے بھی پیشوا ہیں, ایتھیزم کے بھی ریلیجیس پیشوا ہیں. ریلیجن ہے نا, ایک ریلیجن ہے, ایک بلیف ہے. تو سیم ٹو سیم جتنے بھی مذاہب اٹھائیں سب بلیف پہ اپنے پریچنگ کر رہے ہیں, اور اپنے اگلے آنے والوں کو جن کو وہ سناتے ہیں ان کو سنا کے یہ منوانا چاہ رہے ہیں, یہ یقین کروانا چاہتے ہیں, یہ کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ جو پریچنگ وہ کر رہے ہیں وہی درست ہے. چاہے خدا کو انکار کروا کے, چاہے رام کو خدا منوا کے, چاہے جیزس کو خدا منوا کے, چاہے اللہ کو خدا منوا کے, چاہے یاوے کو خدا منوا کے, سیم ٹو سیم گیم ہو رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوے تو سب کی زندگی میں ہے کہ ان کے بلیفز کو اور ان کے پرچار کو یقین کیا جائے اور زندگیاں گزاری جائیں, کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کہ وہی جو بتا رہے ہیں وہی درست ہے. تو کیا موت کے بعد کامیاب ہو بھی رہے ہیں یہ لوگ, یہ نہیں ہو رہے؟ زندگی میں تو سب کے کلیم ہے وہی سچے ہیں. تو اگر اس کائنات کا کوئی خدا ہے تو کوئی ڈفرینس تو ہونا چاہیے نا. اس کے زمین پہ رہتے ہوئے مختلف مذاہب کو پوجا پاٹ کرنے پر, ماننے پر کوئی تو ڈفرینس ہونا چاہیے موت کے بعد. سارے یا تو سارے کامیاب ہیں تو ان کی سب کی کامیابی پہ ثبوت ہونا چاہیے. پتہ لگے دنیا میں رہنے والے کو کہ یہ جو مر گئے تھے پچھلے لوگ, جب یہ مرے تھے اسی مذاہب پہ فالو کرتے ہوئے, کوئی ہندو بن کے مرا, کوئی مسلم بن کے مرا, کوئی کرسچن بن کے مرا, کوئی ایتھسٹ بن کے مرا, تو یہ جو سب مر گئے جو پریچنگ کر رہے تھے, تو ان کے مرنے کے بعد یہ کامیاب ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ یہ تو پتہ لگ جائے نا جو زندہ ہیں ان کو اسی زمین پر, اور یہ اسی زندگی میں پتہ لگے, کیونکہ پچھلے تو گزر گئے, خلاص ختم. لیکن وہ دعوے کرتے ہوئے گئے, سکھاتے ہوئے گئے, کتابیں لکھ کے گئے, یوٹیوب چینل چلا کے چلے گئے, بھرمار کر کے چلے گئے, تو کیا وہ کامیاب بھی ہوئے موت کے بعد اپنی؟ یہ کیسے پتہ لگے؟ دعوے تو تھے سب کے, تو ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا. جس کا دعویٰ ثبوت تو اس کو ہے. تو جو مرے تھے ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ یا جو مر گئے ان کے پیروکاروں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو ان کے مر گئے تھے وہ کامیاب ہو گئے مرنے کے بعد؟ کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس اس کا کہ آپ چیک کریں زمین پہ, اسی زندگی میں رہتے ہوئے چیک کریں کہ جو گزر گئے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آفٹر لائف میں؟ تو یہاں تو بات سیدھی ہے, اگر آفٹر لائف نہیں ہے, اور اگر آفٹر لائف میں کوئی ججمنٹ نہیں ہے, اور اگر آفٹر لائف میں کوئی ریزلٹ نہیں آتا, تو سارے مذہب برابر ہیں. پھر کوئی ضرورت نہیں اسلام کی, ہندوازم کی, کرسچینٹی کی, ایتھیزم کی, سارے مذہب برابر ہیں. کوئی ضرورت نہیں کسی مذہب کو فالو کرنے کی. پھر آپ کی پریچنگ پہ بھی کوئی بلیف نہ کرے, پھر بات صاف ہے. اگر کوئی ریزلٹ نہیں ہے اور اس کو چیک نہ کیا جا سکے تو فرق کیا رہا پھر اسلام میں اور دیگر مذاہب کے اندر؟ کوئی فرق نہیں. لیکن اگر مذہب کے فالو کرنے کے بعد موت کے بعد کوئی ریزلٹ ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے, جس سے پتہ لگے کہ اسلام کے ماننے والوں کے پاس موت کے بعد ریزلٹ کیا آتے ہیں اور باقی کسی کے پاس موت کے بعد ریزلٹ کیا آتے ہیں. تبھی تو پتہ لگے گا کہ اسلام سچا دین ہے یا دیگر مذاہب غلط دین ہے یا مذہب ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سکھا دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں. یہی تو علم ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں اللہ کے فضل سے اس ویڈیو کے تھرو, اور آپ سمیت اور بھی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ جنہیں پہنچے گا یہ علم, کہ میں نے بتا دیا کہ یا تو رزلٹ ہوگا مرنے کے بعد, یا تو سب کو کامیابی کا رزلٹ ملنا چاہیے. اگر ہر مذہب والا کامیاب ہو جاتا ہے اپنے اپنے مذہب کو فالو کرنے پہ, کیونکہ ہر مذہب میں یہ کہتے ہیں نا, دعوے کرتے ہیں کہ اچھا انسان کامیاب ہوتا ہے, مذہب کا کوئی خاص وہ نہیں, انسانیت ہونی چاہیے, بس انسانیت ہو تو مذہب کوئی بھی ہو چلتا ہے, خدا تو خوش ہوتا ہے نا. تو اگر خدا سب سے خوش ہوگا تو خدا سب کو ایک ہی رزلٹ دے گا نا ان کی موت کے بعد, اور اگر خدا خوش نہیں ہے سب سے تو سب کو پھر ایک ہی رزلٹ دے گا موت کے بعد, ناکامی والا. اور اگر خدا کسی ایک سے خوش ہے, کسی ایک مذہب سے, ایک دین سے خوش ہے, تو ان کو وہ رزلٹ دے گا جو کسی اور کو نہیں دے گا موت کے بعد. ٹھیک ہو گیا؟ زندگی کی بات نہیں کر رہا میں, زندگی میں تو ہر کسی کو مل رہا ہے. ایون زندگی میں تو مسلمانوں کو بھی دکھ رہا ہوگا کہ مسلمانوں کی حالت کیا بنتی ہے کافروں کے سامنے, دولت میں, شہرت میں, ترقی میں, سائنس میں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مانیں گے کہ مسلمان ناکام ہے, یہ مسلمانوں کا دین باطل ہے؟
یہاں پر عقل کام کرے گی آپ کی بھی اور باقی لوگوں کی، کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، تو پھر کہیں گے ثبوت کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ثبوت دو۔ تو دنیا کی زندگی میں نہیں فیصلہ ہو رہا نا کچھ پریکٹیکل ثبوتوں کے ساتھ، ہو رہا ہے، اگر آپ میرے ثبوتوں کو استعمال کریں تو دنیا کی زندگی میں بھی فیصلہ ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی میں بات کر رہا ہوں دین اسلام کی دیگر مذاہب کے کمپیریزن میں سچائی کا۔ تو اگر دین اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ موت کے بعد کوئی ڈفرینس ہے تو وہ کیا ہے جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہے؟ اور اگر ہے جو سب میں ہے تو پھر وہ کامن کیا ہے؟ پھر تو اسلام کی کوئی حقانیت نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات صاف ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے تر و تازہ لاشیں دیکھی ہے نا مسلمانوں کی، نیک مسلمانوں کی، یہ آپ کو میں بتا دوں، نیک مسلمان، اور آپ کے ہی میں نے کچھ ویڈیوز سنے ہوئے ہیں اسی تر و تازہ لاشوں کے حوالے سے اور موت کے بعد کے حوالے سے، کیونکہ اللہ نے موت کے بعد ان لوگوں کو جن سے اللہ راضی اور خوش ہے انہیں اللہ نے موت کے بعد جسمانی طاقت بھی دی ہوئی ہے اور روحانی طاقت بھی دی ہوئی ہے۔ لیکن آپ کے کچھ بلیفز کچھ ویڈیوز کے تھرو مجھے معلوم ہوئے تھے انہی دو ٹاپکس پر، موت کے بعد جسمانی اور روحانی طاقت پر، تو میں اس پہ نہیں جا رہا اس کی تفصیل میں، وہ چھوڑیں، تو ماضی کی بات ہے۔ لیکن میں ابھی جو بات بتا رہا ہوں یہ آپ کے ان بلیفز کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے، حالانکہ آپ مانتے ہیں کہ نیک مسلمانوں کی لاشیں تر و تازہ رہتی ہیں اور آپ خود وٹنس بھی ہیں ان کی خوشبوؤں کے، ان کی لاشوں کے۔ میں صرف اس میں مزید روشنی ڈال رہا ہوں اللہ کے فضل سے تاکہ آپ کچھ سمجھ لیں۔ وہ یہ کہ جناب یہ جو دنیا کی زندگی میں جتنے بھی لوگ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہوئے مرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ کائنات کا خدا تو اللہ ہے نا، وہ تو میں پہلے ہی بتا چکا اس کے حوالے سے ثبوت، تو یہ تو ثابت ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا کنٹرولر ہے، کریٹر، لیکن اس کے ثبوت ہیں۔ تو اب اللہ کے ثبوت بھی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بھی ثبوت ہیں، تو دو ہستیاں تو موجود ہیں۔ اب ان دونوں کا کوئی دین اور کوئی دین بھی تو ہوگا نا جس کی پریچنگ کی گئی ہے اس زمین پر۔ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے بارے میں بتایا، وہ خدا ہے، اور اسلام میں داخل کرنے پہ وہ کام کرتے رہے پوری زندگی کہ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا جائے۔ تو اسلام میں ہی کیوں داخل کرنے پہ کوشش وہ کرتے رہے؟ باقی مذاہب والے فالو کرتے رہتے اپنے اپنے مذہب کو، لیکن نہیں، انہیں اسلام میں داخل کرنے پہ کام کیا جا رہا تھا۔ وجہ یہی کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ہی کوئی اپنی زندگی میں جب عمل کرتا ہے اور اللہ کو خوش اور راضی کرتا ہے تو موت کے بعد کامیاب ہوتا ہے۔ اس پر ثبوت کیا ہے؟ اس پر ثبوت یہ کہ موت کے بعد صرف نیک سنی مسلمانوں کے جسموں کو اللہ سلامت رکھتا ہے، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے رکھتا ہے، اور یہ وہ کام براہ راست خود کرتا ہے، چاہے وہ مٹی کو استعمال کرے، چاہے وہ ہوا کو استعمال کرے، چاہے وہ پانی کو استعمال کرے، وہ نیچر کا خالق اللہ واحد القہار ہے، وہ محفوظ رکھتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ شعلہ اسلام کے جسم چاہے زمین کے اندر دفن کر دیے جائیں، چاہے زمین کے اوپر میدان جہاد میں پڑے ہوئے ہوں، انہیں نہ نیچر کی مٹی خراب کرتی ہے، نہ نیچر کی ہوائیں خراب کرتی ہیں۔ ان کی جو واقعی میں جو شہید ہوتے ہیں، جو بدنیت ہوتے ہیں، ان کو اللہ سڑا گلا دیتا ہے، ان کو بدبودار کر دیتا ہے، ان کے جسم سے بدبو آنا، سڑنا گلنا ہی پریکٹیکل ثبوت ہوتا ہے کہ وہ بدنیت تھے، وہ اللہ ان سے راضی اور خوش نہ تھا۔ تو دین اسلام پہ جتنے بھی لوگ مرتے ہیں ان میں صرف نیک مسلمانوں کی لاشوں کو اللہ سڑاتا گلاتا نہیں ہے، ان کو محفوظ رکھتا ہے، ان کی جسمانی طاقت قائم رہتی ہے، کیونکہ اللہ نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اس کی راہ میں جو مرتے ہیں وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اور ان کے جسم سلامت رہنا ان کے زندہ ہونے پر دلیل ہے، پریکٹیکل ثبوت ہے، اور یہ ہر نیک مسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو آپ کی ایک بلیف کے ساتھ جا کے ٹکرا سکتی ہے۔ یہ دعویٰ میرا ہے، میں کر رہا ہوں یہ دعویٰ کہ ہر نیک مسلم جو مر جاتا ہے، ہر نیک مسلم کی لاش تر و تازہ سلامت رہتی ہے۔ تمام قادیانیوں کی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں، تمام شیعوں کی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں، تمام غیر سنیوں کی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں، تمام برے مسلمانوں کی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں، ایون جو خود کو سنی کہیں لیکن برے ہوں ان کی بھی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں۔ صرف نیک سنی مسلمانوں کی لاشیں تر و تازہ سلامت رہتی ہیں۔ سنی لفظ میں صرف اس لیے لگا رہا ہوں، میں آپ کو واضح کر دوں کیوں، کیونکہ اسلام کے اندر بہت فرقے بن چکے ہیں۔ یہ سنیت تو میں صرف اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ فرق رہے کہ یہاں شیعہ اور قادیانیت اور دیگر مذاہب بھی بنے ہوئے، ورنہ میرے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہنا کہ صرف نیک مسلمانوں کی لاشیں اللہ محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام اور تمام شہداء اسلام اور نیک مسلمانوں کی لاشیں اللہ نے تر و تازہ سلامت رکھی ہوئی ہیں ان کی قبروں کے اندر۔ پریکٹیکل ہے۔
اور یہ اللہ کر رہا ہے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے۔ اور جبکہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، یا ان کی نبوت میں ڈکیتی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کے بعد کسی اور کا وہ نبی مان کے بیٹھ رہے ہیں یا بنا رہے ہیں، یا صحابہ کرام کو مسلمان نہیں مان رہے، یا اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، یا اسلام کے خلاف بددیانتیاں کر رہے ہیں اور سنسیئر نہیں ہے اللہ کے ساتھ، اور برے ہیں، بدنیت ہیں، گستاخ ہیں، تو ایسوں کے تو جسموں کو اللہ سڑا گلا کے ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سے نیت نہیں چھپی ہوئی کسی کی بھی۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو ان کی لاشیں سڑا گلا دیتا ہے اللہ۔ تو آسان لفظوں میں صرف نیک سنی مسلمانوں کی لاشیں ہی موت کے بعد تر و تازہ سلامت رہتی ہیں۔ یہ ان کے اوپر، یہ ان کے جنتی ہونے پر ایک پریکٹیکل ثبوت ہے جو آپ اسی زمین پر دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل بات کہ موت کے بعد کون کامیاب ہے؟ صرف نیک سنی مسلم، اور وہ سب کے سب جنت میں ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے جسم سلامت رہتے ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہوتا اور وہ عذاب میں گرفتار ہوتے ان کی روحیں، کیونکہ روحیں تو سب کی زندہ ہے نا، کافروں کی بھی مسلمانوں کی، تو اگر ان کی روحیں عذاب میں گرفتار ہوتی تو ان کے جسم بھی سڑ گل کے ختم ہو جاتے، بدبودار ہو جاتے، کیونکہ اس کا اثر ان کے جسموں تک بھی پہنچتا۔ اور چونکہ تمام کافروں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، چاہے وہ قبر میں دفن کیے جائیں، چاہے پانی میں بہا دیے جائیں، چاہے جلا کے راکھ کر دیے جائیں، چونکہ تمام کافروں کی روحیں عذاب میں گرفتار ہیں، تو وہ ان کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ چاہے اس کو کوئی سائنس بولے، چاہے کوئی بھی منطق گھسڑ لے اس میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ہی کے حکم سے لاشیں سڑتی ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے لاشیں بچتی ہیں۔ اور اللہ چونکہ کسی اور مذہب سے راضی نہیں ہے اسلام کے سوا، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی سچا دین ہے، اور یہی دین قابل قبول ہے۔ اس لیے کوئی انسان زندگی میں جس مرضی مذہب پر عمل کرتا رہا ہو اور اس کی پریچنگ کرتا رہا ہو، چاہے وہ ایتھزم ہو، ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، جودازم ہو، وغیرہ وغیرہ، جب وہ ان کو فالو کرتے ہوئے مر جاتا ہے تو اللہ اس کی لاش کو سڑا گلا دیتا ہے، نیچر کے ذریعے سسٹم سیٹ کیا ہوا، اس کا قانون ہے۔ اور جتنے بھی نیک مسلم ہوتے ہیں ان کی لاشوں کو اللہ سڑنے گلنے نہیں دیتا، اللہ پروٹیکٹ کرتا ہے، اللہ ہی پریزرو کر رہا ہے۔ نیچر تو ایک سامنے ذریعہ ہے نا کہ مٹی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، پر ان کو کنٹرولر کون ہے؟ نیچر کا، نیچر کا خالق اللہ ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف روحانی طاقت پہ بھی میں آپ کو کچھ بتا دوں۔ ایک شہید مسلم ہے شاہ عقیق بابا، روحانیت کے حوالے سے بھی آپ کے کچھ بیانات ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شہید سنی مسلم شاہ عقیق بابا صوبہ سندھ کے اندر ٹھٹے شہر میں چوڑ جمالی کے قریب ان کا مزار ہے۔ 500 سال گزر چکے ہیں، 500 سال، 500 ایئرز پاسڈ اوے۔ کس بات پر؟ کہ وہ لا علاج مریضوں کا علاج اور آپریشن کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ ان کی روح کر رہی ہے۔ کس طرح کر رہی ہے؟ اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے، ان کو یہ اسپیشلٹی دی ہوئی ہے، وہ ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے کہ وہ لا علاج مریضوں کے علاج اور آپریشن کریں۔ ان کی روح کرتی ہے، تصرف کر رہے ہیں، وہ قبر میں ان کا جسم ہے لیکن روح ان کا کام کرتی رہتی ہے، جو ان کی روح ہے، اور وہ لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے، جو ان کے مزار پہ جاتے ہیں۔ یہ کام وہ کر رہے ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے وہ ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ جن کو اللہ شفا دینا چاہتا ہے ان کے ذریعے، شاہ عقیق کے ذریعے ان کو ٹھیک کر دے، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے نا، لیکن کام شاہ عقیق بابا کی روح کرتی ہے۔ جس طرح کسی ہاسپٹل کوئی جاتا ہے تو وہاں ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے، وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے آپریشن کرنا ہے نہیں کرنا، کب کرنا ہے، یا دوا دینی ہے۔ تو شاہ عقیق بابا کے مزار پہ جب لا علاج مریض جاتے ہیں، چاہے لا علاج مریض جائیں چاہے ویسے عام پریشانیوں میں جائیں، تو شاہ عقیق بابا کی روح ان کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے۔ روح، ان کی جو روح ہے وہ ان کا علاج اور آپریشن کر رہی ہوتی ہے۔ اب کیسے کر رہی ہے، کون سے آلات ہیں، اس ڈیٹیل میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جب وہ ایک واقعہ ہوا تھا بچپن میں سینہ چاک ہونے کے حوالے سے، آپ کو معلوم ہوگا یقیناً، تو جبریل علیہ السلام جب آئے تھے تو انہوں نے چاک کیا، نکالا، پھر دھویا، پاک صاف کیا، جو بھی کچھ انہوں نے کیا جو کتابوں میں درج ہے تاریخ کی، پھر واپس لگا دیا، سی دیا، چلے گئے۔ یہ تو آپ کے سامنے موجود ہے، اس واقعے کو آپ بھی مانتے ہوں گے، سناتے بھی ہوں گے۔ میں تو بتا رہا ہوں ریئل ورلڈ میں ایک موجود ہے 21ویں صدی میں ایک سنی مسلم جس کی روح ایسا کر رہی ہے، اس کی روح کر رہی ہے باقاعدہ۔ وہ تو واقعہ ہو گیا، چلا گیا ہسٹری کے اندر ایک واقعہ۔ یہ 21ویں صدی میں پریزنٹ مومنٹ میں ایسا ہوتا رہتا ہے، جاتے ہیں مریض وہاں پر، کئی 100 لوگ جاتے ہیں روزانہ کی تعداد میں۔ ابھی کا نہیں پتا کرونا کی وجہ سے حکومت نے کیا پابندی کی ہے یا نہیں کی، لیکن شاہ عقیق بابا کی روح ایسا کر رہی ہے۔
اب اس کا کیا تعلق ہے دین اسلام کی سچائی سے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دین اسلام کی سچائی سے اس کا تعلق یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی کافر کی روح، کسی ایک بھی کافر کی روح ایسا نہیں کر رہی، کسی ایک بھی کافر کی روح لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن نہیں کر رہی، نہ کر سکتی ہے، نہ کبھی کرے گی۔ اور یہ میرا چیلنج ہے، میں آپ کو بھی یہ چیلنج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ بھی اور آپ سمیت دنیا کا کوئی بھی مسلم جو روحانی طاقتوں کا اگر وہ انکار کرتا ہوں موت کے بعد کہ کوئی مرنے کے بعد یہ کوئی سچائی پہ دلیل نہیں ہے کہ شاہ کی روح علاج آپریشن کر رہی ہے، بلکہ یہ کوئی مزار پہ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں بہت سے توحید پرستی والے بن کے کہ یہ کوئی جنات کر رہے ہیں یا کوئی فلاں فلاں ٹائپ کی چیزیں ہیں، تو یہ چیلنج آپ کے سامنے لیجنڈ پیش کر رہا ہے کہ آپ یا دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، شاہ کی روح کو روک نہیں سکتا۔ جتنا مرضی وظیفے پڑھ لیں، قرآن و حدیث میں بتائی ہوئی تعلیمات پڑھ لیں، ذکر اذکار کر لیں، جا کے مزار پہ چلے کاٹ لیں، شاکیک کی روح کو کوئی بھی مسلم یا غیر مسلم روک نہیں سکتا، کیونکہ شاکیک کی روح اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہے۔ یہ چیلنج ہے میرا، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شاکیک کی روح کیوں کر رہی ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کی سچائی پہ دلیل ہے، دین اسلام کے سچا ہونے پہ بھی ایک پریکٹیکل ثبوت ہے کہ ایک سنی مسلم کی روح تو لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن کر رہی ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے نیک سنی مسلمانوں کے مزارات ہیں جہاں پہ جانے والے مسلموں غیر مسلموں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن شاہ عقیق بابا کی خصوصیت لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن پر ہے، تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ میڈیا، پاکستان کے میڈیا، آفیشیل چینلز کے آفیشیل رپورٹس ہیں، بیانات ہیں، ریکارڈز ہیں، مریضوں کے بیانات ہیں جو ٹھیک ہوئے ہیں، سب کچھ تو موجود ہے۔ دنیا میں کسی بھی کافر کی روح علاج آپریشن نہیں کر رہی، اور نہ کسی بھی دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں کسی بھی کافر کی روح کے حوالے سے وہاں کے ملک کے آفیشیل میڈیا چینل، نیوز رپورٹس اور عوام کا مجمع اور یہ سب کچھ موجود نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتا اس حوالے سے کہ کسی کافر کی روح ایسا سب کچھ کر کے دکھا رہی ہو اپنے اس کی مدد سے جن کو کفار نے معبود بنا کے رکھا ہوا اللہ واحد القہار کے مقابلے پر۔ تو موت کے بعد کون کامیاب ہو رہا ہے؟ جسمانی طاقت سنی مسلمانوں کے پاس، روحانی طاقت سنی مسلمانوں کے پاس، ثبوت میں نے آپ کو بتا دیے، یہ ہے اسلام کے سچا دین ہونے پر اور اللہ کے نزدیک قابل قبول ہونے پہ پریکٹیکل ثبوت کہ ان کے جسم بھی سلامت، ان کی روحیں بھی کام کرتی ہیں۔ کسی کافر کا جسم بنا کیمیکل استعمال ہوئے تر و تازہ سلامت نہیں رہتا، اور کسی کافر کی روح موت کے بعد لا علاج مریضوں کا علاج آپریشن نہیں کرتی۔ یہ ہے اسلام کے سچا دین ہونے پر پریکٹیکل ثبوت، کیونکہ یہ اسلام کے پاس ہے، یہ طاقت اسلام کے دین اسلام کے نیک سنی مسلمانوں کے پاس ہوتی ہے، جن کو اللہ دینا چاہتا ہے، جو طرح کی طاقت دینا چاہے وہ دے دیتا ہے۔ یہ ہو گیا اسلام کے اوپر۔ اب آ گئے قرآن، جس کے حوالے سے دعویٰ کیا جاتا ہے مسلمانوں میں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اسی طرح جس طرح سے دیگر مذاہب میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کی کتابیں خدا کے کلام ہیں، جیسے بائبل، گیتا اور دیگر بہت سارے جو مذاہب کی کتابیں، جن کی وجہ سے جن کی بنیاد پہ مذہبی پیشوا لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں مسلمانوں میں، ہندوؤں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، سکھوں میں اور دیگر جتنے بھی ہیں، تو کتابوں کے ذریعے بحث کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جب کتابوں والوں سے پوچھو کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو کتاب ہے، جس کتاب کی بات کر رہے ہو، یہ کوئی خدا کا کلام؟ وہ کہتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس لیے مان لو۔ تو کیا یہ کوئی ثبوت ہوا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کوئی ثبوت ہے؟ یہ کہنا اس میں تو پھر مسلم اور ہندو کی کوئی اور عیسائی کی کوئی مطلب ڈفرینس کیا رہا؟ خالی منہ سے ہی کہہ دینا تھا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کے پریکٹیکل ہونے پر یا دیگر مذاہب کے پریکٹیکل ہونے پہ، خدا کا کلام ہونے میں ثبوت کیا ہے۔ ثبوت یہ ہے، پریکٹیکل ثبوت، کہ کتابیں لکھی تو انسانوں نے ہی ہے نا، مطلب قرآن میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، چاہے عربی میں ہی صحیح، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تبدیل نہیں ہوئے، جو عربی ہے اس میں وہ تبدیل نہ ہوئی، چیلنج اس میں موجود ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں تو لکھا ہوا تو ہے نا، جس کو آپ قرآن کہتے ہیں، وہ الفاظ تو لکھے ہوئے ہیں نا، انسانوں نے لکھے نا، بغیر لکھے تو نہیں ہوا نا، کسی نے لکھا۔ پھر بائبل میں کہ جو بھی جو انگلش ہے یا اردو ہے یا فلانا جو بھی ہے وہ بھی لکھا کسی نے۔ تو ہر مذہب کی کتاب جو سامنے موجود ہے دنیا والوں کے، وہ لکھی ہوئی ہے۔ لکھی کس نے؟ سب کامن سینس سے جان لیں گے کہ انسانوں نے لکھی ہے۔ اچھا، لیکن خدا کا کلام کون سا ہے؟ لکھے ہوا ہے تو انسان کا کلام کہلائے گا۔ کامن سینس میں تو ایک بندہ یہی کہے گا جس کو علم نہیں۔ تو یہ کیسے چیک کیا جائے کہ خدا کا کلام ان میں سے کون سا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں۔
اگر دنیا میں کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، فرض کر لیں کہ کوئی بھی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، اب اگر کسی کتاب کو لکھنا پڑے شروع سے اختتام تک، تو میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، شروع سے اختتام تک اگر کسی کتاب کو دوبارہ سے لکھنا پڑ جائے تو کون سی کتاب شروع سے اختتام تک اپنی اصل الفاظ کے ساتھ پھر واپس سامنے آ جائے گی؟ شروع سے آخر تک آ جائے گی، اور اس کی چیکنگ بھی ہو جائے گی، اس کو چیک کرنے والے بھی چیک کر لیں گے، پکڑ لیں گے، ویریفائی کر لیں گے کہ ہاں یہ جو ہے لکھی جا رہی ہے یہ فلاں جگہ پہ غلطی ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی وہ ویریفائی کر لیں گے بغیر لکھے، پہلے لکھی بھی نہیں ہوگی۔ فرض کریں کہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ ساری کتابیں اٹھا کے سمندر میں ڈال دی جائیں، تو پھر جب لکھنے کے لیے بٹھایا جائے، مسلمانوں کو بھی بٹھا دیں، مسلم پیشواؤں کو بھی بٹھا دیں، رائٹرز کو رائٹر بھی بٹھا دیں، مسلمس کے کتابوں کے قرآن والے بھی بٹھا دیں، ہندو بھی بٹھا دیں، عیسائیوں کے بھی بٹھا دیں، اور دیگر بھی بٹھا دیں، سب کو جنہوں نے اپنی اپنی مذہبی کتابیں بنائی ہوئی ہیں خدا سے منسوب کر کے، جن کو وہ کہتے ہیں وہ خدا کی کتاب ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ہر ایرے گرے نتھو خیرے کی نہیں، جو کتاب گلی سے اٹھا کے ایک لفظ لکھ دے بولے کہ خدا کا، نہیں، اس نتھو خیرے کی بات نہیں کر رہا۔ تو جو اسٹیبلشڈ بکس ہیں جن کو خدا کا کلام کہا جاتا ہے، جن کی بنیاد پہ ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ اربوں پیروکار ماننے والے ہیں، جیسے عیسائیت میں، ہندوازم میں، اسلام میں، جودیزم میں، تو سب کے پاس کتابیں ہیں، خدا کے کلام نہ ہونے کے دعوے۔ تو چلیں آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا کیا جواب ہے، کس کتاب کی رائٹنگ میں جب کوئی واپس لانے کی کوشش کی جائے گی تو ان رائٹنگ کون سی کتاب دوبارہ سامنے آ جائے گی؟ آپ یقیناً یہی کہیں گے، کیا کہیں گے کہ قرآن۔ اچھا، آپ یہ قرآن کیوں کہیں گے، اس کی بنیاد کیا ہوگی آپ کی؟ کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ ہے، اور اگر نہیں بھی پتا تو چلیں میں مزید ایکسپلین کر دوں کہ قرآن جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ادر بکس، دیگر مذاہب کی کتابوں کے مقابلے پہ قرآن واحد کلام ہے۔ اب میں کتاب نہیں کہہ رہا، اب میں کلام کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں شروع سے لے کے اختتام تک، اے سے لے کے زیڈ، الف سے لے کے یا، ٹھیک ہے، قرآن کے شروع سے اختتام تک کے جو الفاظ ہیں، جو کلام اس میں ہے، یہ ایک انسان کو جس کی میموری بڑی معمولی سی ہوتی ہے نا، بھول بھی جاتا ہے انسان، خطا کا پتلا ہوتا ہے، سبھی جانتے ہیں انسان بھول جاتا ہے، اگر اتنے ساری چیزیں یاد کی ہوں تو کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے۔ تو یہ واحد کلام ہے قرآن میں جو لکھا ہوا ہے عربی والا، کہ یہ شروع سے اینڈ تک پورا میمورائز ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے، حفظ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کے حفظ کرنے والے میمورائزرز میں ایسے ایسے کمال کے انسان ہیں، انسان، ابھی میں مسلمان نہیں کہہ رہا، انسان کہہ رہا ہوں، ایسے ایسے انسان ہیں جو 3 سال کے بچے بھی ہیں، 5 سال کے بھی ہیں، 10 سال کے ہیں، کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی مینٹلی ڈیزیبلڈ ہے، میڈیکلی سرٹیفائڈ ڈیزیبلڈ، اور وہ ایسے ایسے ہیں کہ انہیں قرآن کی عربی شروع سے اختتام تک پوری کی پوری میمورائز ہوئی ہوئی، اور صرف میمورائز نہیں ہوئی ہوئی، وہ کھٹ کھٹ کمپیوٹر کی طرح ادھر سے ادھر فارورڈ ریورس بیک کر کے سنا بھی سکتے ہیں، اور وہ غلطی بھی نہیں کرتے، ایسے ایسے بھی پڑھے ہوئے۔ اتنا ہی کافی نہیں کہ 3 سال 5 سال کے بچے ہیں جنہیں شروع سے لے کے اختتام تک کا پورا قرآن کا کلام جو عربی میں وہ حفظ ہو جاتا ہے، میمورائز ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو قرآن میں ایسا ہو رہا ہے تو کیا باقی کسی کتاب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کے علاوہ دنیا کی کسی بھی ایسی مذہبی کتاب جس کو خدا کا کلام کہا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے، ان کے مذہبی پیشواؤں اور پیروکاروں کی طرف سے اس کسی بھی کتاب کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، یعنی اس میں جو لکھا ہوا جو کلام ہے، چاہے انگلش میں لکھا ہو، چاہے عربی میں لکھا ہو، چاہے اردو میں لکھا ہو، جس نے بھی اپنی مذہبی کتاب کی جو اوریجنل جو سورس، جس کو وہ کہتا ہے اوریجنل سورس ہے، قرآن کی اوریجنل سورس ٹرانسلیشن نہیں ہے، قرآن کی اوریجنل سورس جو ہے، جس کو جو کلام، جس کو خدا کا کلام منسوب کیا جاتا ہے، وہ عربی ہے، اس میں لکھی ہوئی عربی کو ہی کہا جاتا ہے نا۔ تو اور وہ بھی زبر پہ زیر پیش والی بات نہیں، وہ تو ایک آسانی کے لیے پڑھنے کے لیے لگائے گئے۔ جو اوریجنل قرآن کا جو اسکرپٹ ہے عربی، وہ ہے جو خدا کا کلام منسوب کیا جاتا ہے، تو وہ پورا میمورائز ہو رہا ہے۔ اور باقی مذاہب کی کتابوں کے اندر جو ان کے پیروکاروں نے بتایا دعوے کر کے، وہ نہیں ہو رہے، وہ میمورائز نہیں ہو رہے۔ ایون اگر کوئی کوشش بھی کرنا چاہے حفظ کرنے کی، کوئی ہندو، یہودی، عیسائی، تو وہ حفظ کر نہیں سکتا اپنے مذہبی کتاب کو، جس طرح سے مسلمانوں، اب میں مسلمان پہ آ رہا ہوں، جس طرح سے مسلمانوں نے حفظ کر لیا ہے قرآن کو۔ یہ قرآن کے اندر جو کلام ہے، جس کو قرآن کہا جاتا ہے، یہ جو قرآن کتاب کے اندر جو کلام ہے عربی کا، یہ
हिफ्ज हो जाना, प्रैक्टिकली मेमोराइज हो जाना डिवाइन सोर्स के बगैर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये इंसानी काम नहीं है। क्यों अल्लाह भला कैसे? क्योंकि अगर ये सिर्फ इंसानी काम होता तो हिंदू भी हिफ्ज कर जाता अपनी किताब को, ईसाई भी हिफ्ज कर जाता, यहूदी भी हिफ्ज कर जाता अपनी मजहबी किताब को, जिसको उसने खुदा का कलाम कहा। और चूंकि उनके कलाम जो लिखे हुए हैं किताबों में वो खुदा के 100% कलाम नहीं है, इसलिए वो हिफ्ज भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि खुदा की सपोर्ट उनके साथ है ही नहीं, उनकी किताबों के साथ है ही नहीं, उनकी मेमोरीज में खुदा की सपोर्ट नहीं है। खुदा जो है कायनात का, जो नेचर का खालिक और मालिक है, वो अल्लाह है, और अल्लाह ने ये सपोर्ट दी हुई है अपने कलाम की प्रोटेक्शन के लिए। वो कुरान है जिस अरबी में है, और वो अल्लाह ने उसका प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन ये किया है कि वो अपने दीन इस्लाम के अंदर मौजूद मुसलमानों के बच्चों में, डिसेबल्ड में, ब्लाइंड में, बिलीफ में, अंधों में, बहरों में, गूंगों में, मुख्तलिफ सूरतों में इसका इजहार कर रहा है। प्रैक्टिकली तौर पर उनको मेमोराइज करवा के दिखा रहा है 21वीं सदी में कि ये पावर और ये ताकत और ये डेमोस्ट्रेशन किसी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। और वो कौन है? वही है जो अल्लाह है। और कुरान के साथ चूंकि ऐसा हो रहा है, सिर्फ कुरान के साथ, तो 100% कुरान क्या हुआ? 100% जो कुरान है वो अल्लाह का कलाम हुआ, बल्कि खुदा का कलाम हुआ। और उस खुदा का नाम क्या है? वो अल्लाह है। ये है प्रैक्टिकल सबूत कुरान के 100% कलाम है खुदा होने पर। और चूंकि कोई ऐसा कर नहीं सकता, अगर करने की कोशिश भी करना चाहे कुरान के मुकाबले में अपनी किसी मजहबी किताब को हिफ्ज कर सके, तो ये खुद एक बड़ा बाज़ात प्रैक्टिकल सबूत है इस बात पर कि दुनिया की कोई भी किताब कुरान के सिवा जो मौजूद है वो खुदा के कलाम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मेमोराइजेशन से जो मैं इस रिटर्न की तरफ लेकर आया, वो इसलिए ये वजाहत कर दूं, वो इसलिए कि बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, दावे करते हैं कि कुरान को लिख दिया गया, ये कोई इंसानी, ये तो कोई खुदा का कलाम नहीं, क्योंकि ये इंसानों ने लिखा था। तो ऐसे अकल के अंधे अगर अपनी अकल को इस्तेमाल कर लेंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि कॉमन सेंस की बात है कि जब कुरान लिखा हुआ ना था, बल्कि बराह रास्त खुदा की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसको नाजिल किया गया और फरिश्ते ने आके उनको सिखा दिया, तो रिटर्न में नहीं सिखाया गया था, ठीक है, रिटर्न में नहीं था, सुनाया गया था। खुदा की तरफ से फरिश्ते के ज़रिए उनको पहुंचा दिया गया, उन्होंने सुनाया, उन्होंने याद कर लिया, और जो उन्होंने याद कर लिया उन्होंने अपने बाद वाले इंसानों को, जिनको मुसलमान सहाबा कराम कहते हैं, उन्होंने उनको सिखा दिया, उन्होंने उसको याद कर लिया। तो बेसिकली कुरान की जो असल सोर्स है, सोर्स ऑफ मेमोराइजेशन है, सोर्स तो अल्लाह ही है, लेकिन सोर्स ऑफ जो मेमोराइजेशन है वो क्या है? वो मेमोराइज करना है, याद करना। वहां से उसके बाद उसको लिखा गया, और जो लिखा गया उसको वेरीफाई करने के लिए दीगर लोग होते हैं जिन्होंने मेमोराइज किया होता है, वो वेरीफाई कर सकते हैं लिखे हुए को कि ये गलत है या सही है। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर आज दुनिया की सारी किताबें भी समंदर में डाल दी जाएं और फिर मेमोराइजर्स को बुलाया जाए कि चलो भाई लिखो अपने, जिनको तुम खुदा का कलाम कहते हो, ज़रा दोबारा लिख के दिखाओ, तो कुरान फिर वापस आ जाएगा सामने शुरू से इख्तिताम तक। बाकी कोई किताब नहीं आ सकेगी, बल्कि बाकी किताबें फना हो जाएंगी। वैसे तो खैर बहरहाल मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनके भांडे फोड़ जाएंगे उनके मजहबी पेशवाओं के और उनके बातिल खुदाओं के। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल सबूत है। तो आपको अब क्या करना है, ये मैंने आपको चंद सबूत बताए प्रैक्टिकल, जिसमें एक खुदा से रिलेटेड है, एक आखिरी नबी से रिलेटेड है, एक इस्लाम से यानी कि दीन से रिलेटेड है, मज़हब दीन आप इसको कुछ भी कहें, और एक किताब से रिलेटेड है। और दुनिया के तमाम इंसानों में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं सदियों से, वो इसी बात पर है कि किताबें सबके पास ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सबूत वो नहीं देते। उनको जो आवाम होती है, आवाम को क्या पता गहराइयों का, तो आवाम को आसान अल्फाज में वो प्रैक्टिकल, ऐसे प्रैक्टिकल बताएं, ऐसे प्रैक्टिकल समझाएं और दिखा दें, ताकि आवाम को तो पता लगे ना। उनको क्या पता आवाम को ये किताबों के अंदर लिखी हुई मंतक और दीगर गहरी बातों में दलाइल और उस पर लड़ाइयाँ क्या हैं और क्या नहीं है। उनको सीधा प्रैक्टिकल बताएं। किसान है, किसान को क्या पता है कि साइंस क्या होती है और पता नहीं क्या है, उसको तो ये पता है बीज डालना है, पानी लगाना है, भाई ये चीज़ें उग जाएगा मेरा खेत, उसमें क्या है। तो उसको बुनियादी मोटी चीज़ें समझा दें, बाकी काम तो खुद हो जाएगा।
تو آپ عوام کے سامنے، چاہے مسلم عوام ہو، مسلمانوں میں بھی بڑے شک و شبہات ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، بڑے سوالات کرتے ہیں. مجھ سے کتنے لوگ نئی نسل کے جو ہے نا وہ آ کے کتنی بحث کر کے اور سوالات کر کے اور اپنے سیٹسفیکشن کے لیے آگے جا چکے ہیں، ڈوبے پڑے ہوئے شک و شبہات میں. تو آپ ان کو یہ بتائیں اللہ کیوں خالق کائنات ہے، ان کو نیچر کے ثبوت بتائیں، اللہ نے کیسے لکھ کے دکھایا، بلوا کے دکھایا نیچر کی مخلوقات کے ذریعے. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے یہ بتائیں کہ اللہ نے کیسے ان کے نام کو لکھ کے دکھایا ہوا ہے، اور کس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا نا یہ جو لاشوں کے حوالے سے اور روح کے حوالے سے، تو نیک سنی مسلمان کون ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. تو کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ انبیاء کے جسموں کو یہ زمین پہ حرام کیا ہوا اللہ نے، تو ان کا بھی جسم مبارک سلامت ہے، اور ان کے بعد ان کو آخری نبی ماننے والوں کے بھی جسم سلامت رہتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور انہی کے پاس موت کے بعد جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے، روحانی طاقت بھی ہوتی ہے. کون ہے وہ لوگ، یہ سنی نیک سنی مسلم، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں. اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ان کی لاشیں بھی اللہ سڑا دیتا ہے، اور ان کی روحوں کو بھی کوئی طاقت نہیں دیتا، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ایتھسٹ ہو، چاہے قادیانی ہو، چاہے صحابہ کرام کو مسلم نہ ماننے والے شیعہ ہوں، چاہے اولیاء اللہ کی گستاخیاں کرنے والے بے ادب مسلمان ہوں، ان کے بھی جسم سڑا دیتا ہے اللہ. تو یہ سب پریکٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں وضاحت کے ساتھ اللہ کے فضل سے، اور اسلام کی سچائی اور قرآن پہ پریکٹیکل طور پہ ہونے پہ، یہ کلام خدا ہونے پہ آپ کے سامنے سب کچھ ہے. مطلب کہ کھول کے میں نے ایک بات سمجھا دی ہے، ایک نچوڑ خلاصہ کرنے کی کوشش کی ہے ان خصوصی اہم دلائل کے حوالے سے اور ان کے ثبوتوں کے حوالے سے روشنی ڈال کے اللہ کے فضل سے. اب آپ ان سے مزید کیا علوم کو کھولتے ہیں اپنے علم کو ملا کر ان کی روشنی میں، وہ آپ کے اوپر ہے. اگر آپ نے اس حوالے سے مزید کوئی بات چیت کرنی ہو، کوئی سوال و جواب ہو، آپ کو چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے ڈیٹیل میں چلے جائیں، تو میں آپ کو ایک نمبر بتا رہا ہوں، اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 03332100668. یہ نمبر ہے ایک مسلم اسکالر کا ہے، عالمی روحانی ڈاکٹر مولانا ابرار عالم نام ہے ان کا. اس نمبر پہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ کو کوئی بھی شک و شبہات ہوں، سوال ہوں ان موضوعات سے ریلیٹڈ، اور ان موضوعات پر بات کرنی ہو آپ نے، تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صبح 9 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک کا آفیشیل ٹائم ہوتا ہے. اور صرف یہی مسائل نہیں، بلکہ اگر آپ یا آپ کے کوئی رشتہ دار لا علاج امراض میں مبتلا ہو جائے، لا علاج مرض ہو، کینسر، کرونا، دیگر کوئی بھی خطرناک ایسے مرض جہاں میڈیکل ڈاکٹر بھی اگر بے بس ہو جائیں، فیل ہو جائیں، تو یہ ان کو بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت سے ایسے مریضوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ صلاحیتیں اور طاقتیں دی ہوئی ہے. لیکن بہرحال آپ کے لیے تو اس موضوع کے حوالے سے آپ چاہیں تو کانٹیکٹ کر لینا. تو یہ تھا جناب ایک موضوع. اپنا خیال رکھنا. میں تھا ذیشان ارشد. اللہ حافظ.